بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن المعلى بن زياد رده إلى معاوية بن قرة رده إلى معقل بن يسار رده إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: العبادة في الهرج كهجرة إلي. حضرت معقل ابن یسار رضی اللہ تعالی عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قتل کے زمانے میں حرج یعنی قتل عام کے زمانے میں عبادت کرنا میری طرف ہجرت کرنے کی مانند ہے۔ یہ کتاب الفتن کا سلسلہ چل رہا ہے گزشتہ کئی دروس سے، اور یہ روایت جو آپ کے سامنے پڑھی گئی باب ما جاء فی الحرج، اس روایت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قتل کے زمانے میں عبادت کرنا میری طرف ہجرت کی طرح ہے۔ یعنی اس زمانے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو ایمان کی حفاظت کی خاطر دار الکفر سے دار الاسلام کی طرف ہجرت کی جاتی تھی، لیکن فتنوں کے زمانے میں بعد کے زمانے میں جب فتنوں کی وجہ سے انسان کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا، انسان کے فتنوں میں پڑنے کا خطرہ واقع ہو سکے گا، تو اس زمانے میں پھر انسان کیا کرے ایسے فتنوں کے دور میں؟ تو ایسے زمانے میں عبادت کرنا، عبادت میں لگے رہنا، ان فتنوں سے الگ تھلگ رہنا، فرمایا یہ میری طرف ہجرت کی مانند ہے۔ یعنی ایسے فتنوں کے زمانے میں بھی انسان، اس وقت تو دار الکفر سے دار الاسلام کی طرف ہجرت تھی، اب انسان گناہوں کے ماحول سے نیک ماحول کی طرف ہجرت کر جائے۔ جب ایسے فتنوں کا زمانہ آئے گا تو حتی الامکان انسان کوشش یہ کرے کہ کثرت اختلاط سے اجتناب کرے، بہت زیادہ باہر نکلنا، ادھر ادھر کی محفلوں میں بیٹھنا، ہر جگہ جانا، یہ چیز انسان کو فتنے میں واقع کر سکتی ہے۔ پھر خاص طور پر اگر وہ ماحول یا مجلس گناہوں والا ہے تو اس سے انسان کے فتنے میں پڑنے کا بہت زیادہ خطرہ ہے۔ تو ایسے فتنوں کے زمانے میں انسان تخلیہ کر لے، یکسوئی اختیار کر لے، اور بجائے اجتماعیت میں جڑنے کے اپنی عبادت میں لگ جائے، اپنا زیادہ تر وقت عبادت میں گزارے، تو اس سے انسان فتنوں سے محفوظ رہتا ہے۔ تو یہ کتاب الفتن کا سلسلہ چل رہا ہے، اور متفرق فتن کا بیان آپ حضرات کے سامنے ہو چکا ہے۔ تو اس سلسلے میں جو روایتوں میں مختلف فتن کا ذکر آیا ہے کہ فتنوں کے زمانے میں کیا کیا واقعات حالات ہوں گے، ایک نشانی اور علامت یہ بھی ذکر کی گئی ہے فتنے کے زمانے کی کہ وقت میں بے برکتی ہو جائے گی، وقت سے برکت اٹھ جائے گی۔ اور روایت میں آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت سے پہلے وقت کی یہ کیفیت ہوگی کہ سال مہینوں کے برابر، مہینے ہفتوں کے برابر، ہفتے دنوں کے برابر، دن گھنٹوں کے برابر، اور گھنٹے آگ کے شعلے کی مانند ہوں گے۔ یعنی جیسے آگ کا شعلہ تھوڑی دیر کے لیے بھڑکتا ہے پھر بجھ جاتا ہے، تو گھنٹے کی تو یہ کیفیت ہوگی۔ اس کو سمجھنا بھی کوئی مشکل نہیں ہے، خاص طور پر موجودہ زمانے میں آپ وقت کی تیزی، وقت کا تیزی سے گزرنا، وقت کی بے برکتی، اس کا آپ خود اندازہ لگا لیں۔ یہ حقیقت ہے کہ ایسا ہی ہے کہ وقت سال مہینوں کی طرح گزر رہا ہے، مہینے ہفتوں کی طرح، ہفتے دنوں کی طرح، دن گھنٹوں کی طرح، گھنٹے لمحوں کی طرح۔ اب دیکھیں 2020 شروع ہو گیا، اگر ہم میں سے ہر ساتھی غور کر لے اپنی زندگی پر، سابقہ ماضی قریب پر،
تو اس کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ 8 10 12 سال یہ بڑی تیزی سے گزرے ہیں، جس کا زیادہ کوئی اندازہ اور احساس بھی نہیں ہو سکا۔ اور اب بھی اگر آپ دیکھ لیں مہینوں کے اعتبار سے تو مہینے کس قدر تیزی سے گزر رہے ہیں، جیسے ہفتے گزرتے تھے۔ اور ہفتوں کے اعتبار سے آپ دیکھ لیں کہ ابھی گزشتہ پیر کو درس ہوا، ایسا لگ رہا ہے گزشتہ کل کی بات تھی، اب دوبارہ پیر ہے، اب اگلا پیر۔ زندگی کا اللہ پاک کو علم ہے، لیکن ہفتے ایسے گزر رہے ہیں جیسے کہ دن گزرتے ہیں۔ یہ قیامت کی ایک علامت ہے، اور اس کی ایک نشانی آپ اس کو سمجھ لیں کہ فتنوں کے زمانے میں وقت میں برکت ختم ہو جائے گی۔ اور یہ بھی آپ اچھی طرح جانتے ہوں گے کہ وقت میں برکت آج نہیں رہی۔ کہا جاتا ہے نا کہ پہلے کم وقت میں زیادہ کام ہو جاتے تھے، اب وقت اتنا ہی ہے، دن 24 گھنٹے کا ہے، اس میں کوئی کمی نہیں آئی ہے، ہفتہ 7 دنوں کا ہے، مہینہ 30 31 دنوں کا ہے، لیکن وہ کام نہیں ہو پاتے۔ یعنی جو کام پہلے مہینے میں ہو پاتے تھے اب وہ سال میں ہو پاتے ہیں، جو سال میں ہو پاتے تھے وہ سالوں پر مشتمل ہو جاتے ہیں۔ تو وقت سے اصل میں برکت ختم ہو گئی ہے۔ لیکن صبح ہوتی ہے شام ہو جاتی ہے، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، دن رات، اور عمر ایسے بیت رہی ہے۔ یہ وقت کا پہیہ تیزی سے گھوم رہا ہے، وقت اتنا ہی ہے، احساس ختم ہو گیا۔ یہ بھی ایک فتنوں کے زمانے کی نشانی ہے کہ وقت کے گزرنے کا احساس نہیں ہو پائے گا۔ آج عمر کس قدر تیزی سے گزر رہی ہے، اگر ماضی پر انسان نظر دوڑا لے، غور کر لے تو وقت ایسی تیزی سے گزرا ہے۔ تو یہ بھی ایک علامت اور نشانی ہے کہ وقت میں بے برکتی ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے ایک علامت اور نشانی یہ ذکر کی گئی، عورتیں مردوں کی اور مرد عورتوں کی نقالی کریں گے۔ یعنی عورتیں مردوں کی نقالی کرے گی اور مرد عورتوں کی نقالی کریں گے۔ یہ نقالی چاہے بول چال کے اعتبار سے ہے، چال چلن کے اعتبار سے ہے، اٹھنے بیٹھنے کے اعتبار سے ہے، چاہے لباس کے اعتبار سے ہے، چاہے بالوں کے اور ظاہری زیب و زینت کے اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے آپ دیکھ لیں یہ چیز عام ہو جائے گی، یہ وبا۔ تو آج یہ بدقسمتی سے ہم مسلمان معاشرے میں بھی یہ چیزیں دیکھی جاتی ہے کہ بہت سارے معاملات ایسے ہیں۔ اب دیکھیں مرد کا لباس الگ ہے، مرد کے معاملات الگ ہیں، اللہ پاک نے دونوں صنف الگ الگ بنائی ہے۔ اب عورت کے لیے حکم بالوں سے متعلق کیا ہے کہ عورت بال بڑے رکھے گی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ عورتوں کے بال بنانے کا ایک انداز ہے، مردوں کی اپنی ترتیب ہے، لیکن بعض جگہ پر دیکھا جاتا ہے کہ مرد ایسے بال رکھتا ہے جیسے عورتیں رکھتی ہیں، عورتیں ایسے بال رکھتی ہیں جیسے مرد رکھتے ہیں۔ بعض جگہ پر تو پہچان ہی مشکل ہو جاتی ہے۔ لباس الگ ہے، لیکن بعض جگہ آپ دیکھیں تو عورتیں مردوں والا لباس اختیار کر لیتی ہیں، مرد عورتوں والا لباس اختیار کر لیتے ہیں۔ مردوں پر سونا حرام ہے پہننا، سونا چاندی، لیکن آپ دیکھتے ہیں اب سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے، سونے کی چین پہنی ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے یہ چیزیں عام ہیں۔ ریشم مرد پر حرام ہے، بہت دفعہ ایسا ہے کہ بھئی کسی نے ریشمی لباس پہنا ہوا ہے۔ بعض بتکلف یہ روپ اختیار کرتے ہیں جو تغییر لخلق اللہ میں بھی داخل ہے، اللہ پاک کی تخلیق کے ساتھ مذاق ہے، اور گناہ الگ ہے، حرام ہے۔ تو یہ چیز عام ہو جائے گی۔ جو کام مردوں کے کرنے کے ہیں عورتیں اس میں دلچسپی لیں گی، جو کام عورتوں کے کرنے کے ہیں مرد اس میں دلچسپی لیں گے۔ یہ فتنوں کے زمانے کی ایک نشانی ہوگی۔ آج دیکھ لیا جائے نوجوان کانوں میں بالی نہیں پہنتے، بعض کانوں میں بالی پہنی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ عورتوں کے لیے یا مردوں کے لیے؟ لباس کے اعتبار سے آپ دیکھ لیں بعض جگہ عورتوں نے، خواتین نے ایسا لباس پہنا ہوتا ہے جو مرد بھی نہیں پہن سکتا، اور یہ فتنوں کے زمانے کی ایک علامت اور نشانی ہے۔ اسی طریقے سے ایک علامت اور نشانی یہ ذکر کی گئی، فتنوں کے زمانے کی نشانی ہے صرف جان پہچان کے لوگوں کو سلام کیا جائے گا۔ اور اب تو شاید یہ وقت بھی گزر رہا ہے کہ صرف جان پہچان، اگر آمنا سامنا ہو رہا ہے، شریعت کا حکم ہے نا افشوا السلام، سلام کو عام کرو، سلام پھیلاؤ۔ حدیث میں چاہے پہچانتے ہو یا نہ پہچانتے ہو ہر ایک کو سلام کرنا ہے۔ حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ آپ دیکھ لیں، آپ راستے سے گزرتے تھے بچوں کو بھی سلام فرماتے تھے، پہل فرماتے تھے آپ، بڑے تو الگ بات، بچوں کو بھی سلام فرماتے تھے۔
اور آج ہم راستے سے گزر جاتے ہیں، قریب سے کوئی گزر رہے، ہاں جان پہچان ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو نہ اس نے سلام کرنا ہے نہ میں نے سلام کرنا ہے۔ تو دیکھیں سلام مسلمان کی ایک علامت اور نشانی ہے، اور دوسرا اگر جان پہچان نہیں ہے، اجنبی ہے، تب بھی سلام کا حکم ہے۔ سلام تو ایک مسلمان کا شعار ہے، اور یہ سلامتی کی دعا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ ایسا ایک مبارک شریعت نے طریقہ رکھا ہے ملاقات کے وقت کا کہ یہ ایک دعائیہ کلمات ہیں، اور یہی اگر کسی مسلمان کے حق میں قبول ہو جائے تو اس کا جو ہے بیڑا پار ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سلامتی کی دعا دے رہے ہیں نا کہ تم پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت ہو اور برکتیں نازل ہو۔ کتنی پیاری دعا ہے، وہ جواب میں اس کو دعا دیتا ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر یہی دعا آپ سوچ لیں، قبولیت کی گھڑی ہو، اللہ پاک قبول کر لے تو ہمارا کام بن جائے۔ آج ہم سلام سے چھپتے ہیں، تعلق جس سے نہیں ہوتا ہم اس کو سلام نہیں کرتے، مزاج کا ذرا سا اختلاف ہوا سلام ترک کر دیا، وہ میری ترتیب کے مطابق نہیں چل رہا سلام ترک کر دیا، وہ میرے مسلک کا نہیں ہے سلام ترک کر دیا، وہ میری قوم زبان کا لسان کا نہیں ہے سلام ترک کر دیا، میرے اس کے نظریات میں اختلاف ہے، سیاسی نظریات ہیں، مذہبی، سلام ترک کر دیا۔ یا ویسے ہی بھئی اگر اجنبی ہے تو مجھے سلام نہیں کرنا، تو یاد رکھیے اسلامی تعلیمات نہیں ہے۔ اسلامی تعلیمات کیا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا سلام کو عام کرو۔ قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے وَإِذَا حُيُّوا بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا۔ تو یہ سلام یہ دعا بھی ہے۔ ہر مذہب کے اپنے اپنے الفاظ ہیں، کوئی گڈ مارننگ کہتا ہے، کوئی نمستے کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا، اپنے اپنے ہیں۔ لیکن سب سے اس میں جو بابرکت، خوبصورت اور پیارے الفاظ سکھائے ہیں وہ ہمارے دین اسلام نے، ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے کہ سلام بھی ہے اور دعا بھی ہے۔ تو بہرحال اور اس پر نیکی بھی ملتی ہے۔ تو چاہے سامنے جانے والا جان پہچان والا ہے یا جان پہچان والا نہیں ہے، انسان سلام کرے۔ صحابہ کی کس طرح حضور علیہ السلام نے تربیت فرمائی تھی۔ کوئی راستے میں جا رہے ہیں، درمیان میں اگر ایک درخت آ گیا، جب درخت سے پار کرتے پھر سلام کرتے، درمیان میں اس طرح کوئی آڑ آ گئی اس کے بعد پھر سلام کرتے۔ اور آج تو اگر میں گھر گیا والدین کو سلام نہیں کرنا، بھائی باہر تو کر رہا ہوں، گھر میں والدین کو بچے سلام کر رہے ہیں، یہ میں سکھایا ہے میں نے بچوں کو، اسکول سے آئے مدرسے سے آئے بھی والدین کو بھی سلام کرنا ہے۔ اب چاہے والدین ہیں یا والدین بچوں کو سلام نہیں کر رہے، بعض دفعہ یہ ہے نا کہ اس میں شرم محسوس ہو رہی ہے، چاہے والدین ہیں چاہے بہن بھائی ہیں تو ان کو بھی سلام کرنا ہے، صرف باہر تو نہیں کرنا، تو گھر میں بھی اس فضا کو عام کریں۔ ہمارے عربوں میں الحمدللہ اب بھی یہ بڑی بہترین عادت ہے، سلام کی عادت۔ آپ جائیں کمرے سے باہر، اگر کسی مہمان کی دعوت ہے، کھانا لانے جا رہے ہیں، اگر کھانا لے کے آئے کمرے میں پھر سلام کیا، پھر گئے، پھر کسی کام سے آئے پھر سلام کیا، اتنی ایک عادت بنی ہوئی ہے۔ لیکن ہم بہرحال اس سے جو ہے کچھ دور ہے اس سنت سے، تو بہرحال سلام کی عادت کو عام کیا جائے، اور پھر اس میں طبیعت کے اختلاف کو اور مسلک و مشرب کے اختلاف کو، ان چیزوں کو نہ دیکھا جائے، یا اجنبی ہے جاننے والا ہے، ان چیزوں کو نہیں دیکھنا ہے۔ اسی طریقے سے قیامت کی ایک علامت یہ ذکر کی گئی کہ غیر اللہ کی قسمیں کھائی جائیں گی۔ آپ کو یہ مسئلہ معلوم ہے، غیر اللہ کی قسم کھانا جائز نہیں ہے، اللہ پاک کی ذات کے علاوہ کسی کی قسم کھانا جائز نہیں ہے۔ انسان کو اگر ضرورت پڑ جائے، شدید ضرورت، تو انسان اللہ پاک کی قسم کھا سکتا ہے کسی کو یقین دلانے کے لیے، لیکن فتنوں کے زمانے میں بجائے اللہ پاک کی قسمیں کھانے کے لوگ مخلوق کی قسمیں کھائیں گے، تو مخلوق کی قسم کھانا تو جائز نہیں ہے۔ آج آپ دیکھ لینا اس میں بھی کس قدر اوٹ پٹانگ حرکتیں ہوتی ہیں، وہ کہتا ہے مجھے تمہارے سر کی قسم، کوئی کہتا ہے میرے محبوب کی قسم، کوئی کہتا ہے فلاں کی قسم، کوئی کہتا ہے فلاں کی قسم۔ اس طرح کی باتیں آج ہمارے نوجوانوں میں عام ہیں۔ تو یاد رکھیں اللہ پاک کی ذات کے علاوہ غیر اللہ کی قسم کھانا جائز نہیں ہے، چاہے وہ کوئی بزرگ ہستی ہے، لیکن غیر اللہ کی قسم نہیں کھائی جا سکتی۔ قسم صرف اللہ پاک کی ذات کی اٹھائی جاتی۔
اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی قسم اٹھانا ثابت ہے، روایتوں میں آتا ہے۔ عام طور پر آپ اس طرح قسم اٹھا دیں کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، یا قسم ہے اس ذات نے جس نے آسمان اور زمین پیدا کیے۔ تو جان کس کے قبضے میں ہے؟ اللہ پاک کے۔ آسمان اور زمین کس نے بنائے؟ اللہ پاک نے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر قسم کھاتے ہیں تو اللہ پاک کے ذات کی۔ تو آج غیر اللہ کی قسمیں کھانا، غیر اللہ کی قسمیں اٹھانا، پھر عجیب عجیب طرز اس میں اختیار کرنا، یہ سب کے سب کیا ہے؟ یہ نامناسب عمل ہے، جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک علامت اور نشانی یہ ذکر کی گئی کہ آدمی اپنے دوست کو نقصان پہنچانے سے گریز نہیں کرے گا، دوست کو نقصان پہنچانے سے۔ یہ بھی ایک فتنوں کے زمانے کی نشانی ہے، یعنی دل میں منافقت ہوگی۔ اب ظاہر میں آپس میں دوست ہیں، بڑے دوستی کے دعوے ہیں، چل رہے ہیں تو ایک دوسرے پہ ہاتھ ڈالا ہوا ہے، لیکن یہ اس کے لیے دل میں جو ہے مخالفت کے جذبات رکھ رہا ہے، وہ اس کے لیے، اس کے خلاف منصوبہ سازی کر رہا ہے، وہ اس کے خلاف۔ یا اگر دوستی ہے لیکن اگر کوئی دنیاوی مفاد آ گیا تو بلا جھجک اور بلا دڑک کیا کر دیا؟ دوست کو نقصان پہنچا دیا۔ پھر چاہے وہ نقصان مالی اعتبار سے ہے، وہ نقصان کسی بھی اعتبار سے ہے، تو آدمی اپنے دوست کو نقصان پہنچانے سے گریز نہیں کرے گا۔ حالانکہ دوستی ایک ایسی چیز ہے، یہ کوئی کھیل نہیں ہے، بلکہ زمانے جاہلیت میں بھی اگر کسی سے حلیفانہ تعلقات ہو جاتے تھے اور ایک تعلق ہوتا تھا، پھر اس تعلق کو نبھایا جاتا تھا اور بڑا اس پر فخر کیا جاتا تھا کہ بھئی یہ میرا دوست ہے۔ دوست پر آن چانا ایسا ہوتا تھا کہ بھئی خود انسان کی ذات پہ آیا ہے۔ دوست کا ایسے دفاع کیا جاتا تھا جیسے انسان اپنی ذات کا کرتا ہے۔ دوست کی جان کو، دوست کے مال کو، اس کی عزت آبرو کو اپنی جان، مال اور آبرو کی طرح سمجھا جاتا تھا اور اسی طرح دفاع کیا جاتا تھا۔ لیکن فتنوں کے زمانے میں کیا ہوگا کہ انسان اپنے مفاد کو عزیز رکھے گا۔ دوستی ہوگی وہ بھی مفاد کے لیے ہوگی، حقیقت میں کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے جب اس کے مفاد پر کبھی زد واقع ہوگی یا اس کا مفاد بیچ میں آئے گا، یہ دوست کو کسی بھی قسم کا نقصان پہنچانے سے کوئی تعامل محسوس نہیں کرے گا۔ یعنی آپ سمجھ لیں کہ ظاہر میں تو دوستی ہوگی لیکن حقیقت میں وہ دوستی کے نام پر دھبا ہوگا۔ دوست کو نقصان پہنچانے سے گریز نہیں کرے گا، اس کے خلاف سازشیں ہوں گی یا اپنے مفاد کو ہمیشہ عزیز رکھے گا۔ یہ بھی فتنے کے زمانے کی نشانی ہے۔ اسی طریقے سے ایک علامت اور نشانی یہ ذکر کی گئی، حرام چیزوں میں خانہ ساز تعویلیں کی جائیں گی۔ جو چیزیں شریعت نے حرام رکھی ہے اس کے اندر عجیب عجیب تعویلیں کریں گے۔ اور روایتوں میں بھی آیا ہے، جیسے شراب کو مشروب کے نام سے پیا جائے گا، شراب کو، سود کو کاروبار اور تجارت کا نام دیا جائے گا، رشوت کو تحفے اور ہدیے کا نام دیا جائے گا۔ روایت میں آیا اس طرح کی تعویلات ہوں گی۔ آج ہے ایسا یا نہیں ہے؟ ہوگی شراب، یعنی اب تم جانتے ہیں کہ یعنی ہر وہ چیز جو نشاور ہو وہ حرام ہے۔ اب یہ علت چاہے کسی بھی چیز میں پائی جائے، جب یہ علت پائی جائے گی تو وہ چیز کیا ہوگی؟ حرام ہوگی۔ جس چیز میں بھی نشہ ہو، وہ انسان کو مدہوش کر دے، ہوش و حواس سے بیگانہ کر دے، وہ چیز حرام ہے استعمال کرنا۔ اب چاہے اس کو کوئی بھی معزز نام دیا جائے، اس پر کوئی بھی معزز لیبل لگا دیا جائے، کتنی ہی خوبصورت پیکنگ کیوں نہ کی جائے، کوئی ہی نام کیوں نہ دیا جائے، چاہے پوری دنیا ہی کیوں نہ استعمال کرے، اس سے وہ چیز حلال نہیں ہو جائے گی، وہ حرام ہی رہے گی۔ لیکن ہوگی وہ شراب حرام ہوگی، اس کو مشروب کا نام دیا جائے گا، بھئی یہ فلاں چیز ہے، فلاں ڈرنک ہے، انرجی ڈرنک ہے، فلاں بیئر ہے، فلاں چیز ہے، فلاں چیز ہے، فلاں ہے، اور اس کو استعمال کیا جائے گا بلا دڑک۔ اسی طریقے سے آپ دیکھ لینا آج کہ سود کو تجارت کا نام دیا جائے گا کہ بھئی یہ تو ایک تجارت ہو رہی ہے، ہماری پروفٹ آ رہی ہے، لیکن وہ سود ہوگی۔ اب کوئی بھی معاملہ ہو، کوئی بھی صورت ہو، لیکن اگر وہ معاملہ سودی ہے تو وہ حرام ہے، چاہے اس پر کوئی لیبل لگایا جائے، کوئی عنوان دیا جائے، لیکن اگر معاملہ سودی ہوا تو وہ حرام ہے، چاہے اس کو کاروبار کا نام دیا جائے، چاہے زمانے جاہلیت میں اس کو تجارت کا نام دیا جاتا تھا کہ یہ تو ہم تجارت کر رہے ہیں، یہ تجارت نہیں ہے، تو سود کو تجارت کے نام سے کیا جائے گا۔
اور رشوت کو ہدیے کے نام پر دیا جائے گا، ہے نا ایسا؟ اس پر غالباً بات بھی ہوئی ہے۔ اور آج اسی طرح ہے کہ بھئی اگر کسی سے اپنا کام نکلوانا ہے، سرکاری ہے غیر سرکاری ہے کوئی بھی ہے، اس کے پاس ہدیہ لے گا، بھئی آپ کے لیے گفٹ ہے، تحفہ ہے، ہدیہ ہے۔ جیسے آپ علیہ السلام نے ایک عامل کو بھیجا تھا، جب وہ زکوٰۃ کا مال لے کر آیا تو کہا کہ یہ زکوٰۃ کا مال ہے اور یہ میرے لیے ہدیہ ہے۔ آپ علیہ السلام سخت ناراض ہوئے، ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ کا مال ہے اور یہ ہدیہ ہے، ان کو چاہیے اپنے ماں باپ کے گھر میں بیٹھے پھر دیکھے کوئی ان کو ہدیہ دیتا ہے نہیں دیتا۔ اسی طرح ہے، اسی کو ہدیہ دیا جاتا ہے جس سے کوئی کام نکلوانا ہے۔ اب کوئی بھی نام اس کو دے دیا جائے، چاہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ بھئی کوئی چائے پانی یا کوئی بھی نام دے دیں، اس سے وہ چیز جائز تو نہیں ہو جائے گی؟ کوئی بھی نام، ہدیے کا نام، گفٹ کا نام، تحفے کا نام یا کوئی بھی عنوان نام دیا جائے، ہوگی وہ رشوت۔ دلوں کا حال اللہ پاک جانتے ہیں، اللہ پاک سے تو انسان کوئی بات چھپا نہیں سکتا، دھوکہ نہیں دے سکتا، تو بہرحال یہ چیزیں عام ہو جائے گی۔ تو بعض وہ چیزیں، وہ معاملات جو اللہ پاک نے حرام رکھی ہے شریعت میں، وہ جائز نہیں ہے، لیکن اس میں تعویلات کی جائیں گی۔ اب تجارتی مختلف بے شمار شکلیں ہیں نا، اب یہ معلوم ہے کہ یہ چیز حلال نہیں ہے، اب اس میں کوئی ایسا راستہ اختیار کریں گے، اگر مگر چونکہ چنانچہ اس طرح کسی طریقے سے مولانا صاحب مجھے جائز ہونے کا فتویٰ دے دے، الا بلا برگردن ملا، پھر تو معاملہ یہ ہے نا، یا یہ مفتی صاحب بس مجھے جواز کی کوئی شکل نکال کے دے دے تاکہ گناہ ہو تو ان کو میں اپنا کام نکال لوں۔ آج یہ ذہنیت ہم نے بنائی ہوئی ہے۔ تو یاد رکھیں یہ چیزیں، جو چیز شریعت نے حرام رکھی ہے وہ حرام ہے۔ اور اسی طریقے سے جو معاملہ مشتبہ ہے، انسان دیکھ لے اس پر میرا دل مطمئن نہیں ہو رہا، دل کھٹک رہا ہے، تو یاد رکھیں معاملہ صحیح نہیں ہے۔ چاہے آپ 10 علماء 10 مفتیوں کے پاس چلے جائیں، ادھر پھر رہے ہیں ادھر پھر رہے ہیں، ادھر پھر رہے ہیں ادھر پھر رہے ہیں، کوئی ایک ہاں کہہ دے، تو یاد رکھیں یہ بھی علامت کی، فتن کی ایک علامت ہے کہ حرام چیزوں میں تعویلات کی جائیں گی، ان کو حلال کرنے کی کوشش کی جائے گی، یہ شو کیا جائے گا اپنے مفاد کے لیے، اپنے فائدے کے لیے، چاہے کوئی تجارتی معاملہ ہے، حلال حرام استعمال کرنے کی چیزیں ہیں، یا پھر رشوت وغیرہ ہے، یا جو بھی معاملہ ہے۔ تو یہ سب کے سب فتنوں کی علامتیں ہیں۔ باقی بھی انشاءاللہ یہ سلسلہ آگے جاری رکھیں گے۔ اللہ پاک سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔